خوارج کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ کسی ریاست کے تابع ایسی رعایا ہوتی ہے جو اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھے، وہ جو اپنے لیے مسلمانوں کا خون حلال سمجھ لے، مسلمانوں کا خون حلال سمجھتی ہے، حلال سمجھے، اس کو خارجی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان خون حلال سمجھنے والی بات آج آپ نے سنائی ہے، ہمیں پہلے نہیں سنائی تھی۔ خون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا حلال سمجھ دے، مطلب اس کو بنیادی طور پہ اس شرعی قاعدے سے یہ بات نکلتی ہے کہ خارجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ریاست کے، جس کی طرف اولاً انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ پاکستانی جو ریاست کے خلاف بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں، پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے اندر حملہ کریں، ان کو تو آپ خارجی کہیں گے، لیکن اگر آپ کہیں گے افغانستان حکومت تو وہ ریاست ہے الگ، وہ ریاست ہے۔ خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کرے، یہ شرعی قاعدہ ہے۔ وہ جو افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ دو ممالک ہیں، ان کی درمیان جو جنگ ہے نا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ افغانستان پورا خارجی ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلح ہو جائے، امن ہو جائے، یہ دو ملک آپس میں صلح ہو جائے، ہمارا افغانستان سے مطالبہ، اب آپ 40 سال نمک کھا کے آپ سمجھیں، ہمارا افغانستان سے وہ خارجی نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ اپنے پہ ہمارا خون حلال کر لیں، وہ خارجی نہیں ہے۔ میں اس کی بات بتا رہا ہوں، ان سے ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ کیا کہ ان خوارج کی پشت بنائی چھوڑیں۔ اب بات سمجھیں، اصولی طور وہ خوارج وہی تو ہیں، نہیں آپ بات نہیں سمجھے، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہمارا آج تک افغانستان کی ریاست کے ساتھ 4 سالہ جو معاملہ ہوا ہے، اگر ہم ان کو خارجی سمجھے ہوتے تو ان کے ساتھ مذاکرات کرتے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کیے ہیں کہ آپ کی ٹیریٹری سے ہماری ٹیریٹری میں دہشت گردی ہوتی ہے، یہ پاکستانی باپ کے۔ لیکن یہاں مولانا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ مان لیں، چلو اس کو خبارے سے نکال دیں، لیکن کیا پاکستان کے ایک مسلمان کی جان لینا حلال ہے؟ ان کی نہیں حلال، میں یہ الگ بات ہے، سرحدیں تو یہ سرحد تو ہم نے بنایا ہے، یہ بارڈر تو ہم نے بنایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب یہ جتنے بارڈر ہم نے اپنے انتظامی معاملات کے لیے بنائے ہیں، وغیرہ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بلال بھائی یہ دو ریاستوں کے مابین جنگ ہے۔ اگر آپ خارجی، میں تو خود آپ کے موقف کا قائل ہوں ان دونوں کے، کہ ہمارے خوارج کو، جو پاکستان کے خوارج ہیں، ان کو سپورٹ نہ کریں، اسی لیے حملے کر رہے ہیں، تو یہ تو جائز اور درست بات، ہم اس لیے مانتے ہیں تو کر رہے ہیں۔ ان کو بھی کہنا، آپ ان کی تو نفی کر رہے ہیں۔ سوال میں تو یہ کہوں گا، اور دعا ہے عید کے موقع پہ کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ صرف ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں مسلمان کا خون حلال، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے اندر معاہد جو ہوتے ہیں یا متعاہد جو ہوتے ہیں، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، چاہے پاکستان کے اندر یہودی ہے چاہے سکھ ہے، اس کی جان کی حفاظت بھی مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اچھا بنیادی طور پہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا قرآن کی آیات کی، یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو پاکستان کا عیسائی ہے آپ نے اس کو بھی قتل کر دینا۔ اسی عیسائی عورت کے ساتھ اسلام میں شادی کی اجازت بھی ہے، دوست نہ بناؤ تو بیوی بنانے کا اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ معاشرے میں عیسائی رہ رہا ہے، سکھ رہ رہا ہے، ہندو رہ رہا ہے، اس کا خون بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے معاہد کے ساتھ برا سلوک کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس معاہد کا مقدمہ خود لڑوں گا۔ بالکل، یعنی عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں کا جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، اب ہم ہر وقت کہتے ہیں ہندو کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اس سے مراد بھارت ہے، اس سے مراد پاکستان کا رہنے والا ہندو نہیں ہے، یہ بات ہے۔ کوئی ہندو اگر آج ہمیں عید کی مبارکباد دے تو لے لینی چاہیے، اس سے خیر مبارک دے بڑھ کے لے لینی چاہیے نا، کوئی ہاں نہیں غلط بات تو نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں وہ ہمیں آ کے مبارک دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن، جس میں کہ آج ہم عید کے دن جو ہے اپنے علماء کرام سے ان کے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ علماء کرام سارا سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں ہر چیز میں اپنا وقت کاٹ کے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور پبلک تک اپنی رائے جو ہے دیتے ہیں۔ اس کا میرے خیال میں یہ میں کہوں کہ احسان مند ہے تو یہ بھی بڑی کم بات ہوگی، کیونکہ ان کی مصروفیات کو یا ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ لوگ آئیں گے اور پھر ہفتے میں 5 دن ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جب بھی کہیں یہ لوگ پرائورٹی کے اوپر آتے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب نے جوائن کیا، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، خاص طور پہ آج جوائن کرنے کا بہت ہی شکریہ۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ آج کا دن مبارک ہو۔ اور ہمارے ساتھ جناب ہشام الحزیر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے رمضان میں بھی ہمیں بڑا ٹائم دیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور رمضان میں ٹائم دیتے ہوئے ہشام بھائی جو ہے وہ اپنے وقت پہ 5:30 سے پہلے بھاگ جاتے تھے، لیکن وہ جو
کہہ کر اور کنٹریبیوٹ کر کے جاتے تھے، وہ اگلا 1.5 گھنٹہ اس پہ ہم بڑی ایمانداری سے بحث کرتے تھے. اور انتہائی محترم راغب نعیمی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے ہیں راغب بھائی؟ راغب بھائی آپ سے شروع کریں. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا ایک یہ شکل و شبہات لے کر ایک عالم بن کے، ایک چیئرمین بن کے، عید مختلف ہو گئی ہے، بہتر ہو گئی ہے، یا بچپن والی زیادہ بہتر تھی جب والد صاحب حیات تھے؟ بچپن والے زیادہ بہتر تھے. وہ زیادہ تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا، جیسے جیسے بندہ اوپر جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، رابطے میں پہلے سے بہتری آتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے پھر وہ وقت اس طرح نہیں نکل پاتا ہے جس طرح بچپن کے اندر وقت ہوتا تھا. لیئر ٹائم جسے آپ کہتے ہیں وہ اب نہیں ملتا ہے. اب نہیں ملتا. اب نہیں ملتا ہے. شاہ بھائی ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال بھائی عید مبارک، تقبل اللہ منا و منک. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہ رمضان گزارا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک موت کی گھڑی نہ آ جائے. تو ہمیں رمضانی مسلمان نہیں صرف بننا، ایمانی اور ہمیشہ اور دائمی مسلمان بننا، 365 دن کا مسلمان بننا چاہیے. جتنی عبادات کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ عید کے دن آیا ہے تو اس کو سارے کا سارا ہوا میں اڑا دیا جائے. جہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا ہے، تو عید کا جو دن ہوتا ہے بنیادی طور پہ بچپن کا ظاہر ہے، انسان کو وہ جو ایک خاص طور پہ یاد ہوتی ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب. تو وہ تو بچپن کی جو عید ہوتی ہے وہ انسان کو ظاہر ہے بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن آج کل کی جو عید ہوتی ہے، دیکھیں ہزاروں نوجوان، بچے، بوڑھے، بزرگ آتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، پاکستان کی سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک جو ماحول ہے اور کلچر ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بچپن سے بہتر ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عید کا جو ماحول ہے، عید جو ایک مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا ایک تہوار ہے. والد صاحب کے ساتھ عید یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. میں نے والد صاحب کے پیچھے عید کے خطبے بھی جو پڑھے ہیں، ذہن میں ہیں. اگرچہ میری عمر جو والد صاحب کی شہادت کے اوپر 8 سے 9 برس کے درمیان تھی، لیکن ظاہر ہے بچے کو وہ جو مستقل میں عید کی نماز پڑھنے جاتا رہا، وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے. عید ملنے کی جو ایک خوشی ہے، وہ جو لوگوں کو بندہ گلے مل کے، وہ ایک مسرت کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے اوپر آپ نے مسرت کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک، اگر مسرت نہیں بھی ہے تو اظہار کرنا. تو وہ ایک بہرحال خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک امن کا ماحول ہوتا ہے، ایک آسانی کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کو ویسے ہی بہت زیادہ پرسکون کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی عید بچپن کی کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچپن کی عید تو ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، نماز عید کی تیاریاں ہیں، لباس جو ہے وہ پہنے جا رہے ہیں، غسل کیا جا رہا ہے، سیویاں کھائی جا رہی ہیں. اب چلو ابھی عید کے لیے عید پہ گئے، جا کے پڑھا، عید ہوئی ملنے والی بات. ذمہ داریاں تو ہوتی نہیں تھیں کہ ان کی فکر ہو. عیدی بعد میں ملتی تھی، پہلے ملتی تھی؟ بس عیدی کبھی پہلے کبھی بعد میں، ہر طرف سے. تو پہلے دیتے تھے، کچھ بعد میں دیتے. تو اب نواسیوں کو عید پہلے دیتے ہیں؟ اب تو وہ تو پہلے ایڈوانس لے لیتے ہیں، اس دن پھر لے لیتے ہیں. جو معتکف ہوتا ہے نا، وہ جو عام روٹین میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، تو اسے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو یہ جو کھڑا ہوا نا سپاہی، یہ بھی اس ثواب کو حاصل کر رہا ہوتا ہے جو باقی اس کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں. بالکل اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ بلال بھائی رسول اللہ کی حدیث ایک انہوں نے بیان کیا ہے، اور ایک رسول اللہ کی واضح حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے اس کو افطاری کرانے والا بھی اس کے ثواب میں شامل ہے. تو یہ جو سینکڑوں ہزاروں افراد کے لیے نماز کو ارینج کرتے ہیں، یہ ثواب میں شامل ہے. یہ ثواب میں شامل ہے. یہ تنہا اپنی نماز ادا کریں اور یہ اس ثواب میں شامل ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ عید کے دنوں میں ہم ہر ایک سے گلے ملتے ہیں تو ان سے بھی ملیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی ملیں اور ہمارے لیے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جو سرحدوں کا پہرا دے، جو پہرا دے، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی، بلال بھائی ایک غزوے کے اندر جو ہے نا قبیلے کے ساتھ جب جنگ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکوں نے بعد میں کہا اوہو مس ہو گیا پوائنٹ، یہ نماز میں تھے حملہ کرتے یکبارگی، اچھا تو یہ ان کو ہم ختم کر دیتے. اچھا، تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے خبر دے دی اور رسول اللہ کے اوپر یہ صلاۃ خوف کا، یہ جو نماز جنگ کا جو سارا کا سارا معاملہ اترا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عصر کی نماز کے قریب ہے اور وہ مشرک پتہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں؟
ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے جو ان کے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے مسلمان کا یہ انداز ہے. تو عصر کی نماز جب آئے گی تو تب ہم حملہ کر دیں گے, لیکن تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا صلاۃ خوف کا ان کو تربیت کر دی کہ ایک صف نماز پڑھے گی, ایک صف پہرا دے گی. تو بنیادی طور پہ یہ جو پہرے دار ہے یہ تو ابھی حالات ابھی جنگ ختم تو نہیں, مطلب کہ حالات جنگ ہی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کا امکان ہے, یہ پہرے دار ہیں, یہ ہمارا پہرا دے رہے ہیں, اور یہ اجر و ثواب کے اندر یقیناً بالیقین شامل ہے. ان کے لیے علماء کی طرف سے دعائیں بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ میں تو جو اپنے سیکورٹی کے جو اہلکار عید کی نماز کے لیے آتے ہیں, میں ان کا اکرام بھی کرتا ہوں, ان سے عید بھی ملتا ہوں, اور ان سے گپ شپ بھی لگاتا ہوں, اور ان کو تسلی شفی بھی دیتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی احساس محرومی پیدا نہیں ہونا چاہیے. عیدی بھی دیتے ہیں, لیکن وہ میں کہنا نہیں تھا چاہتا. عیدی دینی ہے, عیدی ظاہری بات ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم میں سے ہیں, ہمارے لیے دیکھیں آپ نے کہا سرحدوں پہ کھڑے ہوئے, تو یہ تو غازی ہیں. میرے بہت عرصہ پہلے, بہت سال پہلے امریکہ چھوڑ کے میرے والدین جو ہے وہ پاکستان آئے. ان کا صرف ایک ہی ذوق تھا پاکستان آنے کا, ورنہ وہ وہاں پہ رہتے. وہ کہتے تھے ہم نے مرنا اپنی زمین پر ہے. ویسے انسان جہاں انسان میں کہتا ہوں مرنا یہ تو اللہ نے طے کیا ہوتا ہے, جس جگہ کی مٹی لگی ہے وہاں پہ جا کے مرنا ہے. تو انہوں نے کئی سال وہاں پہ, کئی دہائیاں وہاں پہ عید کی نمازیں امریکہ میں پڑھی ہوں گی. تو میں جب یہاں پر آئے تو میں ان کو نماز کے لیے لے کر گیا, تو وہاں پہ نا گنز کے ساتھ لوگ کھڑے تھے باہر نا, گارڈ. تو میرے والد صاحب پوچھے تم مسجد جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں جی مسجد ہی جا رہے ہیں. تو اے کیوں کھلوتے ہیں سارے؟ میں کہ جی گارڈ کھلوتے ہیں نا, دہشت گردی دا کوئی دھماکہ نہ کر دے گی. دھماکہ کوئی کیوں کر دے؟ وہ پرسیو نہیں کر پا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مسجدوں کے باہر بھی گنز لے کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. جتنے بھی جتنی مجھے ہوش ہے دہشت گردی کے واقعات ہیں نا, وہ چیتا تو کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈی آئی جی پولیس والا ہو گیا, کوئی آئی جی ہو گیا, اس طرح کے پولیس لائن پہ حملہ کر دیا, آرمی کی کسی بیرک. ڈھونڈتے کیا ہیں حملہ کرنے والے؟ مسجد, نمازی, امام بارگاہ اور سافٹ لوگ. یہ مارنے والے جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اور مرنے والے جو ہیں وہ نمازی ہیں. دیکھو بات یہ کہ ان کا اسلام تو ختم ہو جاتا ہے جب کسی ایک مومن کے قتل کا وہ ارادہ ہی کرتے. قرآن میں واضح موجود ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. نص سے قرآن موجود ہے ہمیشہ کے لیے جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جو ان کو پہلے سے مائنڈ سیٹ ان کا کیا تھا کہ تم جنت میں, اور دوسری بات جس طرح خراب ہو گیا, جس طرح حدیث میں یہ بھی ہے نا خیر کے حوالے سے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہے. تو اس کا اگر مفہوم مخالف لیں تو برائی کے راستے چلانے والا بھی برائی کر رہا ہے, تو وہ لہذا جو اس راستے پہ چلاتے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں. میں واقعاً وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, عید پڑھ رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن ہمارے وہ نوجوان جو ہیں ان کی وجہ سے منا رہے ہیں, ان کی وجہ سے جا کھڑے ہیں. ایک زمانہ ہمیں نے دیکھا کہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ مسجد پناہ گاہ ہوتی تھی, مسافر خانہ ہوتا تھا, جس کو کچھ نہیں ملتا تھا مسجد سے آ کے مل جاتا تھا. اور آج صورتحال یہ کہ ڈاکٹر صاحب پولیس والے بھی مسجد کے اندر ملزم کو گرفتار نہیں تھے کرتے آج سے 30-40 سال پہلے. تو اب تو مطلب بجائے اس کے مسجد کا وہ اصل, اور وہ پناہ لیتے تھے مسجد جا کے کہ میں پکڑا نہ جائے, مسجد کا جو اصل مقصد تھا پناہ گاہ تھی, اس کو انہوں نے فنا کر دی ہے. اور آج مطلب واقعاً یہ شرم کی بات ہے کہ کفار کے ممالک میں مسلمان جو ہے وہ بڑے اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے, اور جو اسلامی ممالک ہیں وہاں نماز پڑھتے بھی ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی گولی نہ آ جائے. جن لوگوں کا ذکر نہیں کیا نا میں نے, جو میرے ذہن سے نکل گیا, وہ لوگ بھی ہیں جو آج کے دن بھی جو ہے نا کاکپٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے, اور وہ جہازوں کے اندر رات ساری سے بھی بیٹھے ہوں گے, وہ چند گھنٹے بیٹھتے ہیں پھر نیا آدمی آتا ہے. وہ ہمارے بچے جو کہ جا کے باہر ہوا میں جاتے ہیں اور پٹرولنگ بھی کرتے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, اور وہ بچے جو کہ جہازوں کے لیے جہازوں کو تیار کرتے ہیں کہ اس بندے نے جانا ہے, وہ سارے لوگ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں, پتہ ہے کیا کہا ہے؟ یہ کون سے جہنمی ہیں؟ جہنم کے کتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ یہ جہنم کے کتے ہیں. ایسے ہی کہا نا, ایسے ہی صحیح حدیث ہے. تو یہ صحیح حدیث ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. یہ کہنا کہ ہمدردی ہے, وہ کلمہ گو ہیں, وہ یہ ڈرامے ہم کیوں؟ اچھا بلال بھائی, ایک حدیث ہے اس سے بھی پہلے,
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. زبان پہلے کا ہے. زبان مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ، اور مومن وہ ہے جس سے کسی کی جان اور مال محفوظ ہو. اسلام پہلے ہے. وہ اسلام آپس میں بیٹھے ہوئے ہم ایک ذرا سوچیں، وہ اسلام جس میں وضو کے لیے پانی زیادہ بہانا جائز نہیں، خون بہانا جائز، چاہے نہر پہ بیٹھے، نہر پہ اس کے اندر خون بہانا جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اسلام میں رسول اللہ نے ایک انصاری صحابی کو، اور بعض روایات میں ایک صحابی مسجد النبی سے تیر تیز لے کے نکل رہے ہیں اور اس کا آگے والا اس کے اوپر کپڑا نہیں چڑھایا ہوا، پھل نمودار ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور کہا مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو تو نے بے حجاب بے نقاب نہیں رکھنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. جس اسلام میں کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کا اشارہ کرنا جائز نہیں اور اپنے ہتھیار کو بے حجاب رکھنا جائز نہ ہو، لے کے جانا مکروہ ہے. یہ اس حدیث کا استنباط یہ ہے کہ لے کے جانا بے حجاب بے نقاب، یعنی میان میں رکھے بغیر تلوار کو ایسے لے کے جانا کہ مسلمان خوف و ہراس کا شکار ہو، اس اسلام میں کسی مسلمان کے اوپر حملہ جائز ہو. آج ہم اتحاد پر ہیں راغب بھائی اس بات پہ کہ یہ جو دوزخ کے جہنمی کتے ہیں سارے، ان کے اوپر ہماری کوئی نرم رائے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا سخت رائے بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ سخت رائے ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں نا کہیں نہ کہیں آ کے کوئی نرم گوشہ رکھنے میں مجبور ہے. کون ہیں؟ کچھ لوگ. اچھا کچھ لوگ مجبور ہیں. کچھ لوگ مجبور ہیں کیسے؟ پیسوں کی وجہ سے؟ نہیں میری عرض سنیں. یہ وہ ہیں جو ذہنی طور پہ ان کے متقارب ہیں. متقارب سے مطلب قریبی قربت والے ہیں، جو ذہنی طور پہ متقارب ہیں ان کے، جو نظریے کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ایک جیسے نظریے. وہ تو انہی کے ساتھ ہوئے نا، وہ بھی تو انہی کا حصہ ہوا نا. انہی کا حصہ ہے، لیکن وہ رہتے پاکستان میں ہیں، کھاتے پاکستان کا ہیں. لیکن جب ان کو کہا جائے کہ اپنی زبانوں کے اوپر ان کے لیے جہنم کے کتوں کے الفاظ نکالو، اس وقت ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. جو تھیم لائن ہے وہ موجود ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب ایک پیج کے اوپر ہے. سب ایک پیج پہ نہیں ہے. اس لیے نا بلال بھائی میں ایک بات ان سے پوچھتا ہوں، یہ خود نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی ہے، پیغام پاکستان کے اوپر اہل حدیث دیوبندی شیعہ بریلوی صاحب نے دستخط کیے اور اس کا ایک دستاویز ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ وہ علماء انہوں نے بذات خود کہا کہ جو دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جہاد کا مینڈیٹ ان لوگوں نے دستخط کیے ہیں، وہ بھی میرے سامنے بیان دے چکے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، نہیں فتویٰ دے سکتے. ارے کیوں نہیں دے سکتے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتے کہہ دیا تو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ دستخط کرنے والے ہیں، یہ بٹوارا کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے دستخط کرنے والے آج اپنے دستخطوں سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آئے صدقے. مجھے ایک بات بتائیں، اس کے اوپر یہ علماء آج بھی اس موقف پہ قائم ہے نا کہ جہاد کا اعلان کرنا ریاست کا مینڈیٹ ہے. بالکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ جہاد اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور پاک فوج کو معاذ اللہ مرتد فوج کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے یہ خارجی ہے. اب اگر اس کے اوپر راغب بھائی کو شاید کوئی عالم ایسا ملا ہو کہ جن کی ذہنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، مسلکی قربتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے بندوں کے بارے میں ہماری اتفاق رائے ہے کہ جو بندہ مسجد کے حملہ آور ہو، جو بندہ پاک فوج کو مرتد فوج کے، جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، وہ بندہ خارجی ہے. میں آپ کو ایک اور بات، خارجی کا مطلب ہے جہنم کا کتا ہے. ہاں ظاہر ہے جہنم کا کتا آپ نے ابتدائی یہاں سے کی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم آپس میں اس بات کے اوپر متفق ہیں اور جن بندوں کے بارے میں راغب بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو ہمارا اتفاق تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا کہ ہم ان کو سب کو خارج کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں مسلمان کو مارنے والا. اور کچھ دیر پہلے راغب میں واپس آ کے آپ سے بات کروں گا. یقین کریں دستخط کرنے والے لوگوں کے جو ان کو کہا کہ بھائی یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جہنم کے کتے ہیں، اور یہ ان کو مسلمان کہنا نہیں، وہ چینگو پانگا جس کو میں کہتا ہوں جلیبی بنانا، یہ جلیبی نہیں بنانی بھائی، یہ جہنم کے کتے ہیں، کوئی چینگو پانگا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مارنا ہے، صرف مارنا نہیں ہے، ان کو گھس کے مارنا ہے. جس طرح اس وقت پاکستان کی فوج ان کو گھس کے مار رہی ہے نا، اور ایئر فورس کی مدد کے ساتھ بھی، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو دستخط کرنے والے ہیں یہ اپنے دستخط کو اون کیوں نہیں کرتے؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راغب بھائی میں ایک بات پہ نا بڑا متفق ہوں، جو شخص پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہے نا اور وہ یہ کہے کہ میں اسلام کے ساتھ لائل ہوں، تو مجھے اس پہ شک کرنے کا حق ملنا چاہیے.
کیونکہ پاکستان جو ہے یہ لا الہ کے نام پہ بنا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں پاکستان سے محبت نہیں کرتا, یا ریورس کر لیں, وہ کہتے ہیں میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں اسلام سے محبت نہیں کرتا, دونوں کے دونوں جو ہے نا ان کے نام کے ساتھ بے اور پھر غیر کا لفظ لگا دینا چاہیے. پاکستان اور اسلام دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. اس وقت ہم اسلام کا نمائندہ آرٹیفیشلی طور پہ نہیں, پاکستان نے حقیقی طور پہ ایک علم کھڑا کر دیا ہے ایسے کہ ہم مسلمان ایسے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. خوف کھا رہے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں, میں جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں کیا چھوڑیں, کتنی گفتگو کرتے ہیں پاکستان پہ ہوگا یہ ہوگا. او بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بھی دی ہے, توقیر بھی دی ہے, کمانڈ بھی دی ہے, ایمان والے حافظ بھی دیے ہیں, لڑنے والے شاہین بھی دیے ہیں, سارا کچھ دیا ہے. اور اس وجہ سے لڑتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں اس کی مثال ہمیشہ شام بھائی یہ دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری نکال کرتے ہیں تو ان کے گھر سے پلاٹوں کی فائلیں نہیں نکلی, تلواریں نکل سکتی تھیں, نکلی تھی تلواریں. اور مسلمان اتنا غیرت مند اس وقت کیا, اس نے ہر تلوار کا نام رکھا ہوا تھا, اپنے اس قائد کی ہر بکری کا نام رکھا ہوا تھا, گھوڑے کا نام تھا, اونٹ کا نام تھا, خچر کا نام تھا. ہماری تو اونرشپ ہے نا, ہم اس اونرشپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا تھوڑی ہے. اب جو لوگ ایک کمٹمنٹ کر کے اور ان لوگوں کو یہ جھانکا دے کے جعلی قسم کا کہ نہیں ہم پلیٹ فارم پر ہیں, پھر وہ نہ ہوں, تو پھر ان کے لیے کیا رائے ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات بالکل واضح ہے, وہ اینٹی پاکستانی کہلائیں گے, وہ اینٹی اسلام کہلائیں گے, چاہے وہ منہ سے اسلام کے جتنے مالا چاپتے رہے, ان کا اسلام کا نعرہ لگانا پاکستانیت کو چھوڑ کر وہ کسی بھی طریقے پہ قابل قبول نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مجھے وہ ڈاکومنٹ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے جس ڈاکومنٹ میں افغانستان کی حکومت نے عامت الناس سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. پاکستان جس کا نمک کھاتے ہیں پچھلے 40 سال سے, اس کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی کہ افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہمیں عامت الناس کا اعتماد چاہیے, اس کا ساتھ چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکیں. مجھے وہ ڈاکومنٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اب آپ خود دیکھیے, یہ عید کے دن ویسے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا, یہ نمک حرامی نہیں ہے. بالکل ہے. وہ لوگ جو آج سے 2 سال پہلے یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ افغانستان کی سرزمین حقیقی معنوں میں ایک اسلامی سلطنت کا روپ دھار چکی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کو چھوڑیں اور وہ حقیقی معنوں میں جو روپ دھارا ہوا ہے نا جس سلطنت نے اسلام کا, وہ جائیں وہاں جا کے رہ کے آئیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ مشورہ ہے کہ یہ حکم ہونا چاہیے, ویسے مشورہ نہیں ہونا چاہیے. جو یہ کہہ چکا ہوا ہے نا, اس کی تعریف کر چکا ہوا ہے, ان تمام کے لیے یہی ہونا چاہیے. بلال بھائی ایک بات میں ذرا کرنا چاہتا ہوں. آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ہاں علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جب لفظ خوارج ان پہ ہر طرح سے ثابت ہو گیا تو اس کی جتنی جزیات ہیں اس کی تو نفی نہیں کی جا سکتی. وہ جس لبادے میں بھی سامنے آئے, کہنے والے بھی یو ٹرن نہیں لے سکتے, کہنے والے نہ لیں, لیکن باطل کا ساتھ دینا جو ہے وہ 1800 دستخط ہے, اس سے بھی زیادہ ہے جی. 10,000 سے 15,000 پر جا چکے ہیں ابتدائی طور پہ تھے, ظاہری طور پر 5,000 سے 10-15,000 تک دستخط ہو چکے ہیں. اچھا, صرف پاکستان کے نہیں ہے, دوسرے مسلم ممالک کے بھی ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بہت سے دوسری مسلم ممالک جو ہیں وہ اس پہ تعجب کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کر لیا. یہ تو بہت بڑی دستاویز اور مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے وہ اپنی اقوام میں بانٹ رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم یہ دستخط کر کے اپنے بیان سے مکر رہے ہیں, تو وہ تو پھر وہی بات آ گئی نا کہ جو قوانین شہادت ہے, جو ایک مرتبہ گواہی دے, جھوٹی گواہی دے اور پتہ چل جائے اسے واپس, اس کی قیامت تک گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے بعد تو ان کی کوئی بات قابل قبول ہونے نہیں, مفتی ہوں یا قاضی ہو یا جو بھی ہوں, ان کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. لہٰذا سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ کھو دیا ہے. اگر وہ سمجھے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن اگر اس میں کتنے لوگوں کی جانیں قربان ہو چکی ہیں ان کے فتووں کی وجہ سے. توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے یہ نمک حرامیوں کے لیے بھی کھلا ہے, جو نمک حرامی. دیکھو خدا تو غفور رحیم ہے, لیکن جو قاتل ہے وہ تو نص قرآن آ گئی, واضح آیات آ گئی, وہ دیت والی بات آ جائے تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن سوال یہ کہ اس کے لیے جو قصاص تو ہے ہی صحیح نا جی. لیکن بعض جرائم ایسے ہیں جو خصوصاً مفسد فی الارض ذالک خزی فی الدنیا وفی الآخرۃ عذاب عظیم,
جی تو دنیا اور آخرت میں دوہرا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ مفسد فی الارض ہے, یہ خوارج بھی تو وہی ہے نا. تو ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے جو اسلامی سزائیں ہیں, اور آخرت میں تو جہنم اور سزا ہے ہی صحیح. تو لہٰذا بنیادی طور اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح بھی نرم گوشہ دکھانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلامیے کے ساتھ بھی غداری ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی غداری ہے. پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسلام کہیں یا پاکستان, ٹھیک ہے خامیاں ہم معصوم تو نہیں ہے جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مجلس میں اگر منافق موجود تھے تو پاکستان میں نہیں ہو سکتے, یہ تو کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا وجود کس وجہ سے ہے, یا رہنے والے کون ہے کون نہیں ہے. پھر جہاں جتنے غیر مسلم ہیں ان کی جان مال عزت ناموس بھی اتنی معتبر ہے جتنی ایک مومن اور مسلمان کی ہے. تو لہٰذا ہر حوالے سے پاکستان جو ہے ہزاروں خامیاں موجود ہے, کوئی معصوم نہیں یہاں بستے, لیکن اسلام کے حوالے سے الحمدللہ دنیا کے لیے فخر ہے. لہٰذا اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا, کسی فرد کو نقصان پہنچانا, وہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بلال بھائی بنیادی طور پہ میں ایک شرعی مسئلہ, چونکہ بات تھوڑی سی گڈ مڈ ہو گئی ہے. خوارج کا جو لفظ ہوتا ہے نا, وہ کسی ریاست کے تابع ایسی رعایا ہوتی ہے جو اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھے, وہ جو اپنے لیے مسلمانوں کا خون حلال سمجھ لے. مسلمانوں کا خون حلال سمجھتی ہے, حلال سمجھے, اس کو خارجی کہتے ہیں. تو یہ جو پاکستان خون حلال سمجھنے والی بات آج آپ نے سنائی ہے, ہمیں پہلے نہیں سنائی تھی. خون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کرنا حلال سمجھ دے. مطلب اس کو بنیادی طور پہ اس شرعی قاعدے سے یہ بات نکلتی ہے کہ خارجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ریاست کے, جس کی طرف اولاً انہوں نے اشارہ کیا ہے, وہ پاکستانی جو ریاست کے خلاف بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں, پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے اندر حملہ کریں, ان کو تو آپ خارجی کہیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے افغانستان حکومت, تو وہ ریاست ہے الگ, وہ ریاست ہے. خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کرے. یہ شرعی قاعدہ ہے. وہ جو افغانستان ہے, پاکستان ہے, یہ دو ممالک ہیں. ان کی درمیان جو جنگ ہے نا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ افغانستان پورا خارجی ہے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلح ہو جائے, امن ہو جائے, یہ دو ملک آپس میں صلح ہو جائے. ہمارا افغانستان سے مطالبہ, اب آپ 40 سال نمک کھا کے آپ سمجھیں, ہمارا افغانستان سے وہ خارجی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ اپنے پہ ہمارا خون حلال کر لیں, وہ خارجی نہیں ہے. میں اس کی بات بتا رہا ہوں. ان سے ہمارا مطالبہ کیا ہے, کیا کہ ان خوارج کی پشت بنائی چھوڑیں. آپ بات سمجھیں, اصولی طور پر خوارج وہی تو ہیں. نہیں, آپ بات نہیں سمجھے. وہ یہاں پہ رہتے ہیں. وہ ہمارا آج تک افغانستان کی ریاست کے ساتھ 4 سالہ جو معاملہ ہوا ہے, اگر ہم ان کو خارجی سمجھے ہوتے تو ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. ہم نے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کیے ہیں کہ آپ کی ٹیریٹری سے ہماری ٹیریٹری میں دہشت گردی ہوتی ہے, یہ پاکستانی باپ کے. لیکن یہاں مولانا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ مان لیں, چلو اس کو خبارے سے نکال دیں, لیکن کیا پاکستان کے ایک مسلمان کی جان لینا حلال ہے؟ نہیں حلال. میں یہ الگ بات ہے, یہ سرحدیں, یہ بارڈر تو ہم نے بنایا ہے, یہ بارڈر تو ہم نے بنایا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب یہ جتنے بارڈر ہم نے اپنے انتظامی معاملات کے لیے بنائے, وغیرہ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بلال بھائی, یہ دو ریاستوں کے مابین جنگ ہے. اگر آپ خارجی, میں تو خود آپ کے موقف کا قائل ہوں ان دونوں کے, کہ ہمارے خوارج کو, جو پاکستان کے خوارج ہیں, ان کو سپورٹ نہ کریں, اسی لیے حملے کر رہے ہیں, تو یہ تو جائز اور درست بات, ہم اس لیے مانتے ہیں تو کر رہے ہیں. ان کو بھی کہنا, آپ ان کی تو نفی کر رہے ہیں. سوال لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کی نماز پڑھنے صبح لوگ جاتے ہیں, 6 بجے شروع ہو جاتی ہے میرے خیال میں. وہ لارنس گارڈن میں تو 6:15 بجے وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, لارنس گارڈن جیسی جگہ پہ بھی لوگ جو تھے نا, وہ خوف میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے, کوئی بلاس نہ ہو جائے, کوئی یہ نہ ہو جائے. جب خونی مسلمان کا کسی کوئی کر دے اور وہ دائرے سے خارج ہو گیا, تو پھر میرے خیال میں کوئی نرم گوشہ رکھنے والی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن عید پہ بھی اگر ہمیں خوف آ رہا ہے کسی سے, اور وہ اسلام کا نمائندہ یا بھیس لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ تو پھر فٹے منہ والی بات ہے. دیکھیے, خوف کسے ہے؟ جو اپنی جان کو پیارا سمجھتا ہے, خوف اسے ہے. مسلمان کو تو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی ہے. مسلمان تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے, وہ تو یہ اس نظریے کے ساتھ جیتا ہوتا ہے کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ مجھ سے میری جان لے لے. اور جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جانوں کو تو پہلے ہی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پھر دوبارہ امانت دی گئی ہے. بے خوفی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس بے خوفی کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ ماروں. نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں پہاڑ سے چھلانگ ماریں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خذوا حذرکم,
اپنی حفاظت کے معاملات کو دھیان میں رکھو. یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی جو حفاظت کی تدابیر ہے اسے اختیار کرو, اور اس کو اختیار کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کوتاہی کے اندر کوئی اگر ایک آدھ بندہ خوف محسوس کرتا ہے تو چلو کر رہا ہے, وہ ایک آدھ بندہ وہ ذہن میں آ رہا ہو. ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ شرعی جو ہے نا وہ لغت یہ کہتی ہے ان لفظوں کے بارے میں. مجھے بتایا کہ جو نمک حرامی کرے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن, قرآن کی آیت ہے. دیکھیے 40-45 سال کی نمک حرامی کرے. پاکستان نے اتنے احسانات کیے ہیں اپنی ہمسایہ ریاست کے اوپر کہ وہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے, اور ان احسانات کے بدلے میں پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیک پہ لگا دیا. اور آج وہ وقت آ گیا ہے جسے ہم ایک محاورہ بولتے ہیں, ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں. اور آج ہمارے ہی دشمنوں کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں. ہمیں خضوع حذر قوم کے تحت اپنی حفاظت تدابیر اختیار کرنے کے اندر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ہمیں رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی تیاری اور اپنے معاملات کو بالکل رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل کا پیغام آ گیا تو اسے قبول کر لینا چاہیے, ادروائز معاملات کے لیے. آپ کو پاکستان کی ریاست میں کوئی کمی, کوئی پیشی کو محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ اس وقت ریاست جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ جا رہی ہے؟ بلال بھائی میں تو یہ کہوں گا, اور دعا ہے عید کے موقع پہ کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. صرف ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں مسلمان کا خون حلال. حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے اندر معاہد جو ہوتے ہیں یا متعاہد جو ہوتے ہیں, ایک ہندو ہے, ایک عیسائی ہے, چاہے پاکستان کے اندر یہودی ہے چاہے سکھ ہے, اس کی جان کی حفاظت بھی مسلمانوں پہ فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھا, بنیادی طور پہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا قرآن کی آیات کی, یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس کا یہ مطلب نہیں جو پاکستان کا عیسائی ہے آپ نے اس کو بھی قتل کر دینا. اسی عیسائی عورت کے ساتھ اسلام میں شادی کی اجازت بھی ہے. دوست نہ بناؤ تو بیوی بنانے کا اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے. ہمارے ساتھ معاشرے میں عیسائی رہ رہا ہے, سکھ رہ رہا ہے, ہندو رہ رہا ہے, اس کا خون بھی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے معاہد کے ساتھ برا سلوک کرے گا کل قیامت کے دن میں اس معاہد کا مقدمہ خود لڑوں گا. بالکل. یعنی عیسائیوں, سکھوں, ہندوؤں کا جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, اب ہم ہر وقت کہتے ہیں ہندو کے ساتھ ہماری جنگ ہے, اس سے مراد بھارت ہے, اس سے مراد پاکستان کا رہنے والا ہندو نہیں ہے. یہ بات ہے. کوئی ہندو اگر آج ہمیں عید کی مبارکباد دے تو لے لینی چاہیے, اس سے خیر مبارک دے بڑھ کے لینی چاہیے نا. کوئی ہاں غلط بات تو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں وہ ہمیں آ کے مبارک دیں. پہلے تو اللہ حاضرات آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہے تو کریں. پھر یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے اندر پاکستانی شہری ہیں, پرامن ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ان سے ملنا جلنا جو ہے عید دن تہوار پہ رکھیں یا ویسے بھی رکھیں؟ نہیں, ویسے بھی رکھنا چاہیے. عید تو یہ اپنی جگہ پر ایک تہوار ہے, یا ہمارے ہاں اسلامی ایک حکم ہے جس وجہ سے ہم اس کو خوشی منا رہے ہیں. بے شک ہمارے ہاں خدا نخواستہ غم بھی ہو تو ہمیں خوشی منانی چاہیے کیونکہ حکم رسول ہے, اسلام کا حکم ہے. ایک یا مٹھائی لے کر آئیں تو لے لینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کون سا صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ ان کے خیالات ہمارے علماء سے بہت ایک بات کھانا آپ کے لیے حلال ہے, غیر اللہ کے نام پہ. ایک بات میرا دیے, مگر وہ مقام کہ اگر آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان کے نظریے, عقیدے یا جس دین کے وہ پیروکار ہیں اس کو تقویت پہنچتی ہے. یہ بات درست, یہ تو 100% بات. پیغام آج کا قوم کو اسلام کے نام پہ متحد ہونا چاہیے انشاءاللہ, اور مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور دشمن آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. کلیئر ہے وہ بالکل کلیئر ہے, مخفی بھی کلیئر ہے, اور جو ظاہری ہے وہ تو ہے ہی, چھپا بھی کلیئر ہے, دکھنا بھی کلیئر ہے. ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ جو لوگ چلا رہے ہیں, چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینے کے لوگ تیار نہیں ہیں. کیا جو تیار نہیں, اب ایک سیاسی جماعت کیوں نہیں تیار؟ میں تو کہتا ہوں ایک ہو مسلم حرم کی بات, اسلام کی ترقی ہے, پاکستان کی ترقی ہے. نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر ساتھ دینا چاہیے پاکستان کے اداروں کا, فوج کا. میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, اور یہ جو آپس میں سیاسی اختلاف ہے نا, اس کو عقیدے کا اختلاف نہیں بنانا چاہیے. اور رسول اللہ کا پیغام ہے مسلمان
آپس میں محبت میں الفت میں ایسے ہیں جیسے ایک جسد واحد ہے. اگر ایک جگہ کو تکلیف ہو تو سارے جسم کی ہوتی ہے. آج کا پیغام میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ ہمیں اس مہینے میں جو فیوز و برکات حاصل کرنا تھی پہلے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ حاصل ہوئی ہیں یا نہیں. خداوند متعال نے درگزر معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھول دیا تھا جو آج بند ہو گیا ہے. ماہ رمضان کی فیوز و برکات کے حوالے سے ویسے تو 24 گھنٹے کھولا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، جو خیر ہمیں ملی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ دعا کرنی کہ اللہ اسے قبول فرما لے. ایک وقت ہم عمل کرتے ہیں لیکن شرف قبولیت سے محروم رہتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ان عبادات کو، ریاضات کو، صدقہ خیرات کو، تسبیحات، قرآن جتنے بھی اعمال کیے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور آئندہ بھی ماہ رمضان کی یہ برکات یہی ختم نہ ہو جائیں، پورا سال ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق اللہ. یا رب العالمین. میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے کو کہوں گا کہ آج وہ گھر سے جب باہر نکلیں، بلکہ خاص طور پہ نکلیں تو وہ جو سپاہی کھڑے ہیں راستے میں ان کو ملیں. خاص طور پہ جن لوگوں کے علاقوں میں جہاں جہاں تھانے ہیں وہ وہاں جائیں، ان کے لیے پانی، کھانا، مٹھائی لے کر جائیں، بلکہ عیدی لے کر جائیں. وہ جگہیں جہاں پہ کہ آج بیرکس لگی ہوئی ہیں اور وہ گاڑیوں کو روک کے دیکھ رہے ہیں، ناکے جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو سارا سال ناکا لگا ہوتا ہے. وہ فوجی جو ہیں وہ کھڑے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا 12 بجے کھانا آ جانا ہے، لیکن ان کے لیے اگر میں پانی اور مٹھائی